اللہ نے اس کا نام سورۃ صف رکھا۔ ظاہر ہے کہ یہ صف بندی نماز میں ہوتی ہے، تو نماز میں انسان اسی طرح صفیں بنا کر شیطان سے لڑتا ہے، اور میدان جہاد میں شیطان صفت انسان سے لڑتا ہے۔ تو گویا کہ اسے سب بندی کے ساتھ لڑنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ جیسے نماز میں ایک امام کے پیچھے، اسی طرح میدان جہاد میں بھی ایک جو ہے جرنیل کے پیچھے جو ہے فوج لڑتی ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ صف رکھا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے کاروبار اعظم کا ذکر ہے، ایک بہت بڑے کاروبار کا ذکر ہے۔ ظاہر دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی تجارتیں اور کاروبار کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کاروبار اور تجارت کا ذکر کیا ہے وہ سب سے بے نظیر اور بڑا کاروبار، اور وہ کیا کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک ایسی تجارت کی کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچائے۔ جیسے دنیا کی چھوٹی چھوٹی تجارتیں تمہیں فقر و فاقہ سے بچاتی ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسی تجارت اور کاروبار بتاتا ہوں کہ جو روز آخرت میں اللہ کے ہولناک عذاب سے تمہیں بچائے گی۔ اور وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے رسول کے راستے میں جو ہے وہ تم جہاد کرو۔ جہاد اپنے مال کے ساتھ کرو، اپنی جان کے ساتھ کرو۔ تو گویا کہ یہ جد و جہد تمہاری جو ہے ایمان اور عمل صالح کی یہ جد و جہد ساری زندگی جاری رہے۔ بھئی یہ جد و جہد جو اللہ کو بڑی پسند ہے، بھلے جان کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ ہو، اور انسان کی جو بھی صلاحیتیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دے رہے ہیں کہ اس کے انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں تمہارے لیے جنتیں کھول دیں گے، جو جنتیں تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے سارے راستے بتا دیے ہیں، سارے بتا دیا، حقیقت ہے، تیاری کر لو، تیاری کر لو، بالکل، تو اب کرنے والے ہونے چاہیے۔ تو یہ بتایا، اور پھر اس میں ایک بڑا قانون بیان کیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم جو کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کر نہیں سکتے۔ گویا کہ اس میں اشارہ کیا بنی اسرائیل کی طرف کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کوئی کمٹمنٹ کرتے تھے پورا نہیں کرتے تھے، اور خود پیغمبر موسیٰ جو ہے ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، اور میں جب کہتا ہوں آگے بڑھو یہ کرو، اس کام کو تم کرتے نہیں ہو، تو اس پیغمبر کو ایذا ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، تو کہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انہوں نے جب کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو اللہ کے لیے میرے مددگار بنے، تو حواری جو کچھ حواری اٹھے ان کے جی ہم آپ کے مددگار ہیں، سارے ان کی مدد کے لیے بھی نہیں آئے۔ تو اس موقع پہ اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی کہ یہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دیتے ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہاں تک کہ صحابہ تو بڑی بات ہے کیونکہ وہ تو رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آج تک کوئی مومن صادق ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار نہ ہو۔ تو ہر اعتبار سے رسول اللہ کی عشق و محبت میں جو سرمست ہو کہ وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن اس وقت صحابہ نے کیا جولانیاں دکھائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تعریفی کلمات نازل فرمائے، اور شکایت کی کہ پہلے جو امتیں جو ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ وہ حق ادا نہیں کیا محبت کو جو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس کے اندر اس طرح کے مضامین بیان کر کے پھر آخرت کی کامیابیاں اور یہ تفصیلات اس کے ذکر کی گئی ہیں۔ یہ سورۃ صف ہے۔ جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرا خاندان، میرے اہل خانہ میری عزت کریں، مجھ سے محبت کریں، میری بات سنیں، میرے مطیع تابعدار رہیں، تو 70 مرتبہ یہ سورۃ صف پڑھ کے جو ہے وہ ایک اس کا ختم پورا کریں اور دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاندان میں معزز کر دیتے ہیں۔ بڑی کام کی بات، یہ بہت بڑی کام کی اور بڑی مجرب ہے، بہت اس ملک کے حساب سے تو بہت ہی کام کی بات ہے۔ والدین کو ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ بچیاں کسی سسرال میں شادی ہو کر جاتی ہیں، وہاں پر رسوا ہو رہی ہیں، وہ ان کو ذلیل کرتے ہیں، اب خاندان عزت نہیں کرتا، تو وہ بس 70 مرتبہ کا ختم کرے بیٹھ کے خدا کے آگے، تو دیکھنا سارے مطیع فرمانبردار ہو جائیں۔ اور اولادیں آج کل آپ کو پتا ہے کیسے نافرمان سنتی نہیں ہیں، تو جناب یہ 70 مرتبہ ختم کریں اور دعا کر دیں، انشاءاللہ جو ہے وہ سب تابعدار ہو جائیں گے۔ یہ بہت زبردست ہے۔ یہ ہمیں کتنی شکایتیں آتی ہیں، کتنے فون آتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں ہیں۔ پھر بعض دفعہ بزنس کر رہے ہیں، آپ کا آفس ہے، آپ باس ہیں، نیچے اسٹاف ہے، اسٹاف بعض دفعہ ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، آپ 70 کا ختم کر کے دعا کر لیں، اسٹاف اللہ تابعدار کرے گا، بالکل آپ کے منشا کے مطابق جو ہے دیانتداری سے کام کریں گے، تو اسے بے شمار فوائد۔ تو یہ زبردست فائدہ ہے اس کا سورۃ صف کا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی جو ہے وہ بچہ وہ نافرمان ہے، مطلب ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے،
تو وہ جو صبح شام جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگاتا ہے، ہر طرف جو ہے وہ ہر وقت جو ہے کہ ایک مصیبت بنا پورے گھر کے لیے، تو 3 مرتبہ روز پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور اگر وہ کھلا پلا سکتے ہیں تو پانی دم کر کے اس کو پلا دیں. اچھا بس اس اکیلے اسپیسیفک ایک بندے کے